اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا بھر میں قدیم ترین شہر اپنے اندر بہت بڑی تاریخ سمیٹے ہوئے ہیں۔ ان شہروں کی دیواروں نے اپنے اندر تاریخ کے بہت سے عروج و زوال کی داستانیں چھپا رکھی ہیں۔ جب ہم ان شہروں کی تاریخ کو کھنگالتے ہیں تو بہت سے تاریخی واقعات ان پرتوں سے نکل کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ناظرین، میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز داستان شہر، اور آج ہم آپ کے سامنے ایشیا کے ایک قدیم ترین شہر یعنی پشاور شہر کی تاریخ لے کر آ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پشاور شہر کب آباد ہوا، اس شہر پر کن کن خاندانوں نے حکمرانی کی، اس شہر نے زمانے کی کیا کیا ستم ظریفیاں برداشت کی، پشاور میں کون کون سی قومیں آباد ہیں، اور تاریخ میں اس شہر نے کیا کردار ادا کیا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ ناظرین، پاکستان کے شمال میں واقع پشاور شہر ایشیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ پشاور کو پھولوں اور باغات کا شہر بھی کہتے ہیں۔ پشاور شہر بہت سی ثقافتوں کا ایک حسین امتزاج رکھنے والا شہر ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 1257 مربع کلومیٹر اور آبادی تقریباً 25 لاکھ ہے۔ پشاور صوبہ خیبر پختونخوا کا صوبائی دارالحکومت ہے۔ یہ پاکستان کا چھٹا بڑا شہر ہے۔ اس شہر کی اکثریتی آبادی مسلمان ہے، جبکہ اس شہر میں ہندو، سکھ اور عیسائی بھی بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ پشاور کی تاریخ کو اگر مختلف ادوار میں تقسیم کیا جائے تو مجموعی طور پر پشاور کی تاریخ کے 8 ادوار بنتے ہیں، جن میں آریائی دور، گندھارا دور، بدھ مت دور، اسلامی ابتدائی دور، یونانی دور، سکھ دور، انگریز دور اور قیام پاکستان سے بعد آج تک کے دور شامل ہیں۔ ناظرین، پشاور شہر کی تاریخ تقریباً 2500 سال پرانی ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب وید میں اس شہر کے قرب و جوار کے علاقوں کو پشکلاوتی کے نام سے تحریر کیا گیا ہے۔ رامائن میں ذکر کردہ ہندو بادشاہ بھارت کے بیٹے پشکل کے نام سے یہ شہر منسوب تھا۔ گویا تاریخ میں اس بات کی کہیں سے بھی تصدیق نہیں ہو پاتی۔ معلوم اور مصدقہ تاریخ کے مطابق زمانہ قدیم میں اس شہر کا نام پورش پورا تھا، جس کا مطلب انسانوں کا شہر تھا، جو بعد میں پشاور ہو گیا۔ تاریخ میں پشاور شہر کے مختلف نام ملتے ہیں، جن میں قصبہ پورس، قصبہ تورس، پشتبور، پرشاور، پارسپور، کشان پور، پرشاپور، باگرام، پارو پاراستہ، پیشاور، پورشپورہ اور پشاور شامل ہیں۔ پشاور میں مختلف قومیتوں کے لوگ آباد ہیں۔ اس شہر کے باسی پشتو اور ہندکو بولتے ہیں۔ سن 170 تا 159 قبل مسیح یونانی باختر بادشاہوں نے اس شہر پر حکمرانی کی۔ اس طرح پشاور یونانی ہند کے کنٹرول میں آ گیا۔ دوسری صدی عیسوی سے ہی پشاور میں گندھارا تہذیب کا آغاز ہوا۔ دوسری صدی عیسوی میں وسطی ایشیائی توچاری قبیلہ کشان نے پشاور پر قبضہ کر لیا اور اسے اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ دوسری صدی عیسوی میں بدھ بھکشو زردشت کاشان حکمرانوں سے مشاورت کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان کی دعوت سے متاثر ہو کر کاشان بادشاہوں نے بدھ مت قبول کر لیا اور بدھ مت کو پشاور شہر کا سرکاری مذہب ڈکلیئر کر دیا گیا۔ بادشاہوں کو دیکھ کر اکثر باسیوں نے
بدھ مت اختیار کر لیا، مگر بہت بڑی تعداد زرتشت اور وحید کی پیروکار رہی۔ 100ویں صدی عیسوی میں پشاور دنیا کا 7واں بڑا شہر بن چکا تھا۔ 127 عیسوی کے زمانے میں کاشان قبیلہ کے بادشاہ کنیکا نے اپنی حکومت کا دارالحکومت پشکلاوتی یعنی موجودہ 4 سدہ سے پورش پورہ یعنی موجودہ پشاور میں منتقل کر دیا۔ بدھ مت کے پجاریوں نے پشاور میں گنج دروازے کے باہر ایک بلند و بالا اسٹوپا بنوایا جس کی اونچائی 120 میٹر تھی۔ یہ اسٹوپا آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ 6 صدی عیسوی میں صوفیہ کرام اور مبلغین کی دعوت پر افغانستان میں پختون قبائل نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ خراسان پر عرب قبضے کے بعد اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا اور اسی کے زیر اثر پشاور میں بھی اسلام کے نور کی کرنیں پہنچنا شروع ہوئیں۔ 10ویں صدی کے اختتام پر جب سبکتین مسند اقتدار پر براجمان ہوا تو اس نے بر صغیر پر حملے کیے تو پشاور اس کی توجہ کا مرکز رہا۔ سن 1001 عیسوی میں سبکتین کے بیٹے محمود غزنوی نے اپنی سلطنت کو فروغ دینے کے لیے ہندوستان پر لاتعداد حملے کیے۔ جے پال کے ساتھ محمود غزنوی کی تاریخی جنگ بھی پشاور کے گرد و نواح کے علاقے میں ہوئی۔ اس جنگ میں جے پال کو شکست ہوئی۔ اس تاریخی جنگ میں پٹھانوں نے جے پال کا ساتھ دیا۔ سلطان محمود غزنوی کی آمد کے بعد پٹھان جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے اور قبول اسلام کے بعد اس خطے کے باسی محمود غزنوی کے اتحادی بن گئے۔ 16ویں صدی عیسوی میں شیر شاہ سوری نے ہندوستان کی حکومت سنبھالی تو اس نے پشاور کو انتہائی اہمیت دی۔ اس کے زمانے میں پشاور میں بہت زیادہ ترقیاتی کام ہوئے۔ شیر شاہ سوری نے جب کابل سے بنگال تک جرنیلی سڑک بنوائی جسے ہم جی ٹی روڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ جرنیلی سڑک پشاور سے ہو کر جاتی تھی، اس لیے پشاور کی تجارتی اور عسکری اہمیت میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا۔ مغلیہ دور حکومت میں ظہیر الدین بابر نے سن 1530 عیسوی میں بگرام شہر آباد کیا اور وہاں پر ایک شاندار قلعہ بھی بنوایا۔ ظہیر الدین بابر کے پوتے شہنشاہ جلال الدین اکبر نے اس شہر کا نام پشاوا کر دیا جس کا مطلب سرحد پر واقع جگہ کے ہیں۔ اسلامی سلطنت کے قیام کے بعد دنیا بھر کے تاجر، صوفیہ اکرام، معمار اور فوجی جوک در جوک ہندوستان پہنچنا شروع ہوئے، جس میں سے بڑی تعداد نے پشاور کو اپنا مسکن بنایا۔ 18ویں صدی عیسوی میں ناصر شاہ کے دور میں مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد ایران نے پشاور پر قبضہ کر لیا۔ سن 1747 میں لوہیا جرگا نے پشاور کو افغان درانی حکومت کا حصہ بنا دیا۔ اس زمانے میں احمد شاہ درانی کی حکومت تھی۔ سن 1776 عیسوی میں احمد شاہ ابدالی کے بیٹے تیمور شاہ درانی نے پشاور کو اپنا دارالحکومت بنایا اور قلعہ بالا حصار کو اپنا مسکن بنا لیا۔ 18ویں صدی عیسوی کے آغاز پر 8 مئی سن 1758 سے 1759 تک مختصر عرصے کے لیے مرہٹوں نے پشاور پر قبضہ جمائے رکھا۔ سن 1812 عیسوی میں سکھوں نے پشاور پر حملہ کر دیا اور اس شہر پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپنے دور حکومت میں پشاور کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ سکھوں نے سن 1834 میں پشاور کو باقاعدہ طور پر سکھ ریاست کا حصہ بنا دیا۔ سکھ دور حکومت پشاور کے لیے آفت سے کم نہ تھا۔ تمام شہر کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ مغلیہ دور کے باغات تباہ کر دیے گئے۔ سکھوں کے نمائندے کے طور پر اطالوی نژاد پاولو آویتیا بائل نے یہاں پر حکمرانی کی۔ اس کے دور کو پھانسیوں اور سولیوں کا دور کہا جاتا ہے۔ سکھوں کے دور میں ہی
تاریخی مسجد محبت خان کو تباہ کر دیا گیا، جسے بعد میں انگریز دور حکومت میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ سن 1835 عیسوی میں دوست محمد خان نے پشاور پر قبضے کی کوشش کی، مگر اس کی فوج نے لڑنے سے انکار کر دیا اور وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اسی سال اس کا بیٹا محمد اکبر خان جمرود کی جنگ میں پشاور پر قبضے میں تقریباً کامیاب ہو گیا تھا، مگر آخری وقت پر ناکامی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ سن 1857 کی جنگ آزادی میں پشاور کے مقامی سرداروں نے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ 1868 میں انگریز حکومت نے یہاں ایک چھاونی قائم کر لی اور مسجد محبت خان کی دوبارہ تزئین و آرائش کا کام شروع کیا گیا۔ سن 1806 عیسوی میں ملکہ وکٹوریہ کی یاد میں وکٹوریہ ہال بنوایا گیا۔ سن 1901 میں ایڈورڈ کالج اور 1913 میں اسلامیہ کالج بنایا گیا۔ 1930 عیسوی میں قصہ خوانی بازار میں مقامی باشندوں کے احتجاج پر انگریز فوج نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجہ میں 400 افراد جاں بحق ہوئے۔ تحریک آزادی پاکستان میں پشاور کے لوگوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا بھرپور ساتھ دیا اور اس تحریک کی کامیابی پر سن 1947 میں پشاور پاکستان کا حصہ بن گیا۔ اس زمانے میں اس صوبے کا نام صوبہ سرحد تھا اور اس طرح پشاور صوبہ سرحد کا دارالخلافہ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ 1950 تک پشاور چار دیواری کے اندر گھرا ہوا ایک شہر تھا جس کے 16 دروازے تھے، جن میں کابلی دروازہ، اسماعی دروازہ، کچہری دروازہ، گوہاٹی دروازہ، حش نگری دروازہ، یکاتوت دروازہ، ریتی دروازہ، لاہوری دروازہ، نوادر دروازہ، گنج دروازہ، رامداس دروازہ، سرجاہ دروازہ، سراکی دروازہ، باجوڑی دروازہ، رامپورہ دروازہ اور سر آسیہ یا طبیبہ دروازہ شامل تھے۔ سن 1980 کی دہائی میں افغان جنگ میں پشاور بین الاقوامی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ اس جنگ کے دوران لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین اس شہر میں آ کر آباد ہوئے، جس سے اس شہر کی ثقافت اور معیشت بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ افغان جنگ کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کی لہر چل پڑی۔ اس دہشت گردی کے خلاف پشاور اور اس کے باسی صف اول کا کردار ادا کرتے رہے۔ دہشت گردی کی اس لہر میں پشاور نے بہت زیادہ قربانیاں دیں اور بڑی تعداد میں پشاور کے باسی شہید ہوئے۔ ہندوستان پر حملہ کرنے والے تمام جنگجو سلاطین تاریخی درہ خیبر سے ہو کر آتے تھے، اس لیے درہ خیبر پشاور کی تاریخ میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ پشاور کی تاریخ کا ذکر قلعہ بالا حصار کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ قلعہ بالا حصار پشاور کی پہچان ہے۔ اس کی ابتدائی تاریخ کا تو علم نہیں ہو سکا، مگر ہر دور میں اس قلعہ کی عسکری اہمیت مسلمہ رہی ہے۔ نمک منڈی کے کھانے بالخصوص چرسی کے تکے یہاں کی مشہور سوغات ہیں۔ زمانہ قدیم سے پشاور کا قصہ خوانی بازار تاجروں کا مرکز رہا۔ دیگر ممالک کے تاجر اس بازار میں قیام کیا کرتے تھے اور وہاں اپنے سفری قصے سناتے تھے۔ بعد میں یہاں پیشہ ور قصہ خواں تاریخی قصے سنایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس بازار کا نام قصہ خوانی بازار مشہور ہو گیا۔ مشہور صوفی بزرگ حضرت رحمان بابا اور حضرت قبول شاہ اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پشاور میں اسلامی تعلیمات اور مراکز تصوف کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ لاکھوں متلاشیان امن و آتشیں آج بھی ان کی بارگاہ پر حاضر ہو کر سکون پاتے ہیں۔ پشاور کی باڑہ مارکیٹ، نمک منڈی، قصہ خوانی بازار، سیٹھی محلہ، مسجد محبت خان، کوٹلہ محسن خان، چوک یادگار، عجائب گھر، قلعہ بالا حصار پشاور کے مشہور مقامات ہیں۔
اسی طرح پشاوری چپل، پشاوری چائے، پشاوری کباب، پشاوری گڑ اور پشاوری پگڑی پشاور کی پہچان ہے۔ پشاور شہر نے بہت سی نامور شخصیات کو جنم دیا اور ان کو پوری دنیا میں پہچان دی، جن میں خوشحال خان خٹک، سردار عبدالرب نشتر، جنرل یحییٰ خان، جنرل عبدالوحید کاکڑ، ڈاکٹر ثانیہ نشتر، باچا خان، پطرس بخاری، پروفیسر پریشان خٹک، مشہور انڈین بالی ووڈ اداکار دلیپ کمار، مدھو بالا، امجد خان، ونود کھنہ، پریم ناتھ اور راج کپور کا تعلق بھی پشاور سے تھا۔ پاکستانی اداکار بدر منیر، مسرت شاہین، مشہور کھلاڑی ہاشم خان، یونس خان، جہانگیر خان، شاہد آفریدی، جان شیر خان، عمر گل اور یاسر حمید انتہائی نمایاں ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی اور پشاور کی تاریخ جاننے میں آپ کے لیے انتہائی معاون ہوگی۔ اگر آپ اس سلسلہ میں اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کر سکتے ہیں۔